صفحہ نمبر 290 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 127۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، من اسرفا، جو حد سے بڑھ گیا، جس نے اسراف کیا، ولم یؤمن، اور نہیں وہ ایمان لایا، بآیات ربہ، ساتھ اپنے رب کی نشانیوں کے، آیتوں کے، ولعذاب الآخرہ، اور عذاب آخرت کا، اشد، زیادہ سخت ہے، وابقیٰ، اور باقی رہنے والا ہے۔ افلم، کیا نہیں، یہدی لہم، رہنمائی کی ان کی، کم اہلکنا، کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا، قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، بستیوں میں سے، یمشونا، وہ چلتے تھے، فی مساکنہم، اپنے گھروں میں، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لأولی النہی، عقل مندوں کے لیے، ولولا، اور اگر نہ، کلمۃ، بات، سبقت، لکھی جا چکی ہوتی، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، لکانا، البتہ ضرور ہوتا، لزاما، چمٹا ہوا عذاب، وعجل مسمى، اور مقررہ وقت پر، فاصبر، پس صبر کیجئے، علی، اوپر اس چیز کے، ما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، وسبح، اور تسبیح بیان کیجئے، بحمد ربی کا، ساتھ اپنے رب کی حمد کے، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور رات کے کچھ حصوں میں، فسبح، پس تسبیح بیان کیجئے، واطراف النہار، دن کے کناروں پر، لعلک ترضی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ ہم نے پڑھی، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے بتایا، پہلے بھی پڑھا، اس میں بھی پڑھا، اور اس کے اندر ایک بڑے سبق تھے، نصیحتیں تھیں ان واقعات کے اندر، کن کے لیے، جو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کے لیے، جن کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اصل میں یہ قرآن کے جو الفاظ ہوتے ہیں، یہ اللہ کا، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ بندوں سے بڑے پیارے انداز سے مخاطب ہوتا ہے، باتیں کرتا ہے، پیاری پیاری باتیں کرتا ہے بندوں کے ساتھ، اور بندوں کی دل جوئی کرتا ہے، انہیں حوصلے دیتا ہے، انہیں تسلیاں دیتا ہے، انہیں امیدیں دلاتا ہے، انہیں اپنی رحمتوں اور برکتوں اور اپنی جنتوں اور اپنی جو اس کی رحمتیں ہیں، اس کی طرف انسان کو متوجہ دلاتا ہے، توجہ دلاتا ہے کہ تم اس کی طرف غور، میری رحمت تو غور و فکر کرو، میں بڑا رحیم ہوں، میں بڑا کرم کرنے والا ہوں، جیسے آتا ہے نا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اس چیز کو فرض کا لے لکھ لیا کہ جو میری رحمت ہے میرے غصے پر غالب رہے۔ یہ کتنی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کو غصے پر غالب رہے گا۔ میں دنیا میں انسان کہتا ہوں میرا غصہ تو دیکھا ہے، اللہ کہتا ہے نہیں، ایسی بات نہیں، میں جبار ہوں، قہار ہوں، میں بدلہ لینے والا ہوں، لیکن میری رحمت ہے نا وہ غالب ہے میرے غصے کے اوپر۔ اللہ کی رحمت یہی اس کے حکم مان لے۔ بچہ جتنا ماضی نافرمان ہو، وہ جب بھی ماں باپ کی طرف لوٹ کے آتا ہے، ماں باپ اس کو گلے لگا لیتے ہیں۔ یہ ایک مہربانی ہے جو اللہ نے محبت رکھی ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا۔ جب انسان لوٹتا ہے، پلٹتا ہے،
اللہ اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے، آجا میرے بندے، تو بول گیا تھا، اب تو آ گیا، اب تو میرا ہے، آجا میرے پاس۔ وہی ذکر ہم پڑھ رہے ہیں بار بار، وَكَذَلِكَ نَجْزِي، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں، من اسرف، جو حد سے بڑھ گیا، جو حد سے نکل گیا، اسراف، جیسے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غلو کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا ہلاک ہو گیا، یعنی جو حد سے بڑھ گیا، اللہ نے ایک حد مقرر کر دیا، اللہ نے احکام ہیں، جو اللہ نے کس چیز کا حکم دیا، کوئی کرنے کا حکم دیا، کس چیز سے منع رکنے کا حکم دے دیا، لیکن انسان جو کرنے کا حکم جو نہیں کرتا، جس سے روکا وہ کر جاتا ہے، یہ حد سے گزرنا، اسراف کرنا ہے، اللہ کے احکام کو نہ ماننا، یہ اسراف ہے، حد سے نکل جانا۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور نہیں وہ ایمان لایا اللہ کی آیات کے ساتھ، جو اللہ کے احکام ہے اس کو مانا ہی نہیں، اس کا مطلب ہے جو اللہ کے احکام کو نہیں مانتا وہ حد سے گزر جاتا ہے، وہ اسراف ہے، جو اس کو نکلنا، اس کا کام کرنا، وہ اللہ کا نافرمان مان جاتا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ وہ اندھا اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، اور وہ جب اندھا ہوگا تو کیا ہوگا، اندھا آدمی کیا ہوتا ہے، وہ گرتا ہی پھرتا ہے دنیا کے اندر، کبھی کسی کی جگہ پکڑتا ہے، کبھی کہیں پکڑتا ہے، پھر اس کو لے کر چلا جائے، ورنہ وہ گرتا ہی رہے گا۔ جو اندھا ہوگا اس کا یہی حال ہوگا، ٹھوکریں لگے گی، لوگ اس کو رونتے گزر جائیں گے، وہ کتنا دردناک لمحہ ہوگا، عذاب ہوگا جو ذکر کیا جا رہا ہے، اندھا۔ لیکن اللہ ہمارے وہ جو حشر والا، جو وہ اس کا اندھا پن، اس کو جو دھکے پڑیں گے نا، اور میں اس کے علاوہ ولا عذاب الآخرہ، جہنم کا میرا عذاب بڑا سخت ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا، دھکے کھانے ختم ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا، لیکن یہ عذاب ہمیشہ رہنے والا ہے، جب موت کو ہی موت دے دی جائے گی۔ یہ ذکر کیا جا رہا ہے، انسان کو ڈرایا بھی جا رہا ہے، اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے، فضل بھی ہوتا ہے، اور ڈرانا بھی ہوتا ہے، انسان دونوں طرح کے ہیں۔ جو کچھ لوگ اللہ کی رحمت کو دے کر خوشی سے وہ کام کرتے ہیں، نہیں یار میں بڑا خوش ہوں، بعض بچے ہوتے ہیں وہ خوشی سے کام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں خوشی کے ساتھ، یار میں نے ایک اپنا نام پیدا کرنا ہے، اپنے خاندان کا نام پیدا کرنا ہے خوشی کے ساتھ، اور بعض بچے ہوتے ہیں ان کو مار مار کے پڑھانا پڑتا ہے، پڑھ جاتے ہیں، وہ باپ کے ڈر سے یا ماں کے ڈر سے یا استاد کے ڈر سے پڑھ جاتے ہیں، بڑا فرق ہوتا ہے۔ وہی ذکر کیا جا رہا ہے اس چیز کا، افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا نہیں، اللہ فرماتے ہیں کیا نہیں رہنمائی کی ان لوگوں کی جو گزر چکے ہیں، جو یہ قریشان مکہ ہیں، جو مشرکین مکہ ہیں، کہ ان کی رہنمائی نہیں کی گئی کس چیز نے، جو ان سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں، بستیوں والے، قوم عاد والے، قوم سمود والے، جب اللہ نبی غزوہ تبوک کی طرف گئے تو سمود کی بستیوں کے پاس سے گزرے تھے، ہمیں جلدی سے گزر جاؤ، یہ وہاں سے گزرے ہیں، یہ ان کھڈرات کو دیکھتے ہیں، ان واقعات کو پڑھتے ہیں، ان واقعات کو پڑھنے اور سننے کے بعد کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے رہنمائی کے لیے، کہ اللہ نے ان کا کیا حال کر دیا، ان کا کیا انجام کر دیا، وہ اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ نے ان کو کیسی کیسی سزائیں دی، یہ قوم عاد، قوم سمود اور یہ قوم لوط، یہ جو واقعات گزر چکے ہیں پڑھتے، یہ فرعون کا واقعہ جو تمہیں ان کو بڑی تفصیل سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو سنتے نہیں ہیں، پھر اللہ سے لوٹ کر نہیں آتے اللہ کی طرف، اللہ کی بات کو نہیں مانتے۔ فی یمشون فی مساکنہم، وہ چلتے تھے اپنے گھروں میں، بڑے بڑے گھر تھے، اپنے پہاڑوں کے اندر گھر تھے ان کے بڑے بڑے اور عظیم الشان گھر تھے، ان کی اپنی قد و کام بڑی بڑی تھی، اور بڑے جیسے سر سبزہ اور باغات اور وہ پانی کے چشمے، وہ چیزوں کے مالک تھے۔ یمشون فی مساکنہم، گھروں میں چلتے تھے، ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے خاندان کے اندر، ہم جانتے ہیں وہ گھر جو بڑے آباد تھے، بڑے پر رونق تھے، جن کے اندر چہل قدمی، ہر وقت کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں، ہمارا بڑا گھر ہے، دادوں کا گھر ہے، نانوں کا گھر ہے، جو ہمارا بڑا گھر ہے، لوگ آ بھی جا رہے ہیں، شدہ آتے ہوئے جاتے بھی ہیں، ہمارا بڑا گھر ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے وہ گھر ویران ہو جاتے ہیں، باپ بکھر جاتے ہیں، بچے بکھر جاتے، کوئی کدھر، اور جب وہ گھر جہاں پر ہر وقت رونق ہوتی تھی، ایک وقت آتا دنیا کے اندر وہ گھر بے آباد ہو جاتے ہیں، وہاں پر رہنے والا کوئی نہیں، پھر وہ گھر بک جاتے ہیں، اور بچے کوئی کہیں چلے تو ہمارے خاندان بڑی مثالیں ہیں، آپ کے خاندانوں میں ایسے مثالیں ہوں گی، یمشون، وہ لوگ چلتے تھے اپنے گھروں کے اندر، رہتے تھے، بیٹھتے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے، وہاں میں چلنے والا کوئی تھا، رہنے والا کوئی نہیں تھا۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، یہ جو واقعات ہیں جو ہم بتا رہے ہیں، اس کے اندر نشانیاں کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے، جو بے وقوف ہے، جس نے غور و فکر کرنا ہی نہیں، جس کا دنیا اس کے سامنے نظر آتی ہے،
میں وہ تو بیوقوف آدمی ہے، غور و فکر کرنے والے کی، عقل والوں کے لیے، جس کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے، وہ عقل دیکھتا ہے، سوچ دیکھتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، پھر اس کی نشانی ہے جو اس کے اندر قرآن پاک غوطہ زن ہوتا ہے، اس کی نشانی ہے۔ جیسے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی اللہ نبی کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ جی کیا خواب دیکھا ہے؟ جی میں نے دیکھا ہے کہ ایک بادل ہے، اس بادل میں سے شہد اور میٹھا نیچے گر رہا ہے، اور اس میں سے کچھ لوگ زیادہ لیتے ہیں، کچھ کم لیتے ہیں، پھر ایک رسی نیچے اترتی ہے اور میں نے آپ کو دیکھا آپ اس کے ساتھ اوپر چڑھ جاتے ہیں، پھر دوسرا آدمی آتا ہے وہ اوپر چڑھ جاتا ہے، تیسرا آتا ہے وہ اوپر چڑھ جاتا ہے، چوتھا چڑھنے لگتا ہے، رسی ٹوٹ جاتی ہے، پھر جڑ جاتی ہے، پھر وہ اوپر چڑھ جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں اس کی بتاؤں سا کیا مطلب ہے خواب کا؟ ہاں بتاؤ۔ گئی جی وہ جو بادل ہے نا وہ دین اسلام ہے، جو بادل ہے وہ دین اسلام ہے، اور جو وہ شیرینی اور جو میٹھا ہے نا وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے احکام ہیں جو نیچے اترتے ہیں، اور جو وہ رسی ہے وہ دین اسلام ہے، اور جو اوپر چڑھنے والے ہیں وہ آپ ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا آدمی چڑھا، تیسرا چڑھا، چوتھا چڑھا، اور اللہ نبی کیا میں نے اس کی خواب کی تعبیر کیا کہ میں نے سچ کہا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر تو نے کچھ سچ کہا، کچھ تو نے صحیح نہیں کہا، کچھ سچ کہا کچھ صحیح نہیں کہا۔ یعنی اللہ کے نبی کو یہ بات پسند نہ آئی کہ جب اس نے خواب کی تعبیر مجھ سے پوچھی میں بتاؤں پہلے، تو نے کہا میں بتاتا ہوں، اور آپ نے بتا دی، تو نے کچھ سچ کہا کچھ تو نے کہا ہوگا۔ یعنی وہ قرآن پاک کی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا نور ہے، یہ شیرینی ہے، یہ مٹھاس ہے اللہ کی طرف جو اوپر سے اترتی ہے، انسان کو لیتے ہیں، کچھ سے کم لی کسی نے زیادہ لی، جو اس کو پکڑ لیتا کچھ بیٹھ کر قرآن کو سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں، کچھ کبھی سن لیا کبھی نہ سنا، لوگ مثال بیان کی جا رہی ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر تیرے رب کی بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی کہ ان کو عذاب کب دوں گا تو ان پر عذاب آ جاتا، لِزَامًا چپکنے والا عذاب آ جاتا، لیکن اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے کہ ان کو مہلت دے دی ہے، اس وقت عذاب ہے کہ جب اللہ کی ان کے اوپر مہلت پوری وقت پورا ہو جائے گا۔ وہ کہاں کرتے ہیں مکہ کے مشرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر وقت کہتے ہو اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب لے کر آ جاؤ، کیا وقت کیا دور ہو، کیوں نظام لے کر آ جاتے، وہ کہا کرتے تھے۔ تو ہم اللہ کے وقت مقرر کر دیا، تب جب اللہ کا وہ وقت مقرر آ جائے گا لکھا ہوا تب ان پر عذاب آ جائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت تھی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ صحابہ بھی کہا کہ اللہ یہ سنا عذاب کیوں نہیں آتا، اتنی سختی ہے، اتنی تکلیف ہے، اللہ ان کو مہلت دیتا ہے۔ اس مہلت کا کیا فائدہ ہوا؟ ہم نے دیکھا ہے وہ کافر بڑے بڑے وہ مسلمان ہو گئے، ان کی اولادیں مسلمان ہو گئی، اور اگر پہلے عذاب ہو جاتا تو ان کا کیا بنتا، ان کی اولادوں کا کیا بنتا؟ پھر ان لوگوں نے مسلمانوں کو حکمرانیاں کی، ہم پڑھتے ہیں طریقہ حصہ بن کے وہ لوگ بڑے بڑے کارنامے انجام کیے، ان لوگوں نے انجام ادا کیے، یہ سب پڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ کا عدل مسمى، ہر چیز میں ایک وقت مقرر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فاصبر، اور صبر کیجئے، علی ما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، جو آپ کو وہ برا بلا کہتے ہیں، تانوتشی کرتے ہیں، صبر کیجئے اس کے اوپر۔ وسبح بحمد ربک، اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی۔ کب کرنی ہے؟ اب اوقات بتلا دیے، خاص اوقات، ہر وقت۔ اللہ نبی تو ہر وقت کیا کرتے تھے، صبح شام کے اذکار دیکھ لیں، دن کے دیکھ لیں، رات کے دیکھ لیں، ہر وقت اذکار ہی اذکار ہیں۔ لیکن قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے کیا پہلے، اس میں نماز کے اوقات بتا دیے گئے۔ اصل میں یہ جو تسبیح ہے نا یہ نماز ہے، انسان کو جو ہر وقت پڑھنی، فرمایا سب بھی تسبیح بیان کیجئے، سب بحمد ربی کا، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اس کے غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور رات کے کسی حصے میں، کچھ حصوں میں، فسبح، اور تسبیح بیان کیجئے، وطراف النہار، اور دن کے کناروں کے اوپر، یعنی دن کا کنارہ یا ظہر کا وقت ہوتا ہے وہ بھی، یا صبح شام کے جو کنارے ہوتے ہیں وہ بھی، لعلک ترضی، تاکہ تو خوش ہو جائے، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یعنی یہ بیان کر دیا گیا، یعنی ان چیزوں کے اندر خوشی ہے۔ آپ جب وہ ایسی باتیں کہیں تو آپ نے اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جب آپ ان کاموں کو کریں گے کیا ہوگا؟ آپ کو خوشی ملے گی۔
ایک آپ کو سکون ملے گا، ایک آپ کو اطمینان ملے گا، اللہ کے اوپر توکل ہوگا، اللہ کے اوپر بھروسہ ہوگا، یا اللہ تو نے جو تو لکھ دیا ویسے ہو کرانا ہے، تقدیر پر ایمان آ جائے گا۔ اور فرمایا کہ یہ ان کام تم نے کرنے ہیں۔ ہمیں بھی بتا دیا گیا ہے اگر کبھی دنیا کے اندر تکلیف پریشانیاں ہوں تو کیا کرنا ہے، ہم نے بھی یہی کام کرنا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، قرآن پاک ذکر اللہ تعالیٰ کا اس کو ہم نے پڑھنا ہے، اپنی زندگی اس کو لازم کرنا ہے، اور اللہ کے نبی کے احکام کو ہم نے ماننا ہے۔ جب بھی کبھی دنیا کے اندر مصیبتیں پریشانی آئے، ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی کمی کوتاہی کو دور کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو فوراً پکڑ لے گا اور رستہ دکھلا دے گا، ان مصیبتوں سے، ان پریشانوں سے نکلنے کا رستہ دکھلا دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے، یہ صبح شام کا اذکار ہے۔ اللہ نبی خود بھی کیا کرتے تھے، کتابوں میں یہ بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی کتابیں موجود ہیں، ان لکھے ہوئے ہیں، ہمیں یہ یاد کرنے چاہیے، ہمیں پڑھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیں ناصر و صدق اللہ علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ نَجْزِي وَكَذَلِكَ نَجْزِي اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں من اسرف من اسرف ہر اس شخص کو جو حد سے گزر جائے ہر اس شخص کو جو حد سے گزر جائے وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ اور اپنے رب کی آیات پہ ایمان نہ لائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ اور البتہ آخرت کا عذاب نہایت سخت ہے اور نہایت سخت ہے وَأَبْقَى وَأَبْقَى اور باقی رہنے والا ہے اور باقی رہنے والا ہے أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ کیا پس نہیں ہے ان کے لیے رہنمائی کیا پس نہیں ہے ان کے لیے رہنمائی کم اہلکنا کم اہلکنا کتنوں کو ہم نے ہلاک کر دیا کتنوں کو ہم نے ہلاک کر دیا قبلہم قبلہم ان سے پہلے ان سے پہلے من القرون من القرون بستیوں میں سے بستیوں میں سے یمشون فی مساکنہم یمشون فی مساکنہم وہ چلتے پھرتے تھے اپنی رہائش گاہوں میں وہ چلتے پھرتے تھے اپنی رہائش گاہوں میں ان فی ذلک لآیات ان فی ذالک لآیات بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں بے شک البتہ اس میں نشانیاں ہیں لِأُولِي النُّہَىٰ لِأُولِي النُّہَىٰ عقل مندوں کے لیے عقل مندوں کے لیے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ اور اگر تیرے رب کی طرف سے یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی اور اگر تیرے رب کی طرف سے یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی لَكَانَ لِزَامًا لَكَانَ لِزَامًا تو البتہ ضرور چمٹنے والا عذاب آ جاتا البتہ ضرور چمٹنے والا عذاب آ جاتا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى وَأَجَلٌ مُّسَمًّى اور وقت مقررہ نہ ہوتا اور وقت مقررہ نہ ہوتا یعنی بات بھی تیرے رب کی طرف سے یہ طے شدہ نہ ہوتی اور وقت مقرر بھی نہ ہوتا تو یہ عذاب چمٹنے والا آ جاتا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ پس آپ صبر کیجئے ان پر جو وہ کہتے ہیں پس آپ صبر کیجئے اوپر اس پر جو آپ کہتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وقبل غروبها وقبل غروبها اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے ومن آناء اللیل ومن آناء اللیل اور رات کے کچھ حصوں میں اور رات کے کچھ حصوں میں فسبح فسبح بس آپ تسبیح بیان کیجئے پس آپ تسبیح بیان کیجئے وأطراف النہار وطراف النہار اور دن کے کناروں میں اور دن کے کناروں میں لعلک ترضی لعلک ترضی امید ہے کہ آپ راضی ہو جائیں امید ہے کہ آپ راضی ہو جائیں جزاک اللہ خیرہ